علی بھائی ہر گناہ ہی شرک ہے کیا؟ سخت بات نہیں، کیونکہ قرآن میں تو شرک کی تو معافی نہیں ہوگی، وہ آپ کو سمجھنے میں فرق لگا نا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی تقسیم فرما دی ہے، شرک اصغر اور شرک اکبر، چھوٹا شرک اور بڑا شرک۔ چھوٹا شرک ہے ریاکاری، ریاکاری وہ شرک نہیں ہے کہ جس کی مغفرت نہ ہو، وہ شرک جلی ہے جس کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنا۔ نفس کی پیروی کرنا، کوئی گناہ کرنا، یہ بھی کسی درجے میں چھوٹا شرک ہے۔ افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ لیکن یہ شرک سمجھانے کے لیے کہ چھوٹا شرک ہے، گویا کہ اللہ کے ساتھ شریک ہی ٹھہرا دیا نا، کہ اللہ تمہیں کہہ رہا تھا یہ کرو، تم نے اللہ کو چھوڑ کے شیطان کی پیروی کی، نماز چھوڑ دی۔ اب نماز تو بہت بڑی چیز ہے، گویا کہ شرک کے مترادف ہے، لیکن عقیدے میں وہ مسلمان ہے۔ تو جو قرآن جس شرک کی بات کرتا ہے وہ شرک وہ ہے جس میں آپ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور ہستی کو شریک ٹھہرائیں، وہ شرک اکبر ہے۔ اور ریاکاری شرک اصغر ہے، جس کے بارے میں مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، اور جہنم میں بھی جائے گا، لیکن عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ عمل میں شرک تھا نا، عقیدے میں نہیں تھا۔ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن ایک قاری کو، ایک سخی کو اور ایک شہید کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، شہید سے پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ اتنا کچھ میں نے تجھے دیا تھا، تو کہے گا یا اللہ جان دے دی نا، اس سے بڑی کوئی چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جان اس لیے دی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں اور دنیا میں تمہاری تعریف ہو گئی، اب میرے ہاں کوئی اجر نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے جہنم میں۔ قاری کہے گا یا اللہ میں نے اوڑھنا بچھونا قرآن بنایا ہوا تھا، میرے تو اشتہار چھپتے تھے جس میں لکھا ہوتا تھا استاذ القرآ، تو اللہ فرمائے گا بس وہ اشتہار ہی تیرا اجر تھے، یہ میں اس کی ایکسپلینیشن کر رہا ہوں، دنیا میں تیری تعریف ہوئی، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، جہنم میں۔ اور تیسرا شخص مال خرچ کرنے والا، وہ کہے گا یا اللہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ تیرا حکم ہو اور میں نے مال نہ خرچ کیا، بلکہ میں نے عوام کو گواہ کر دیا تھا، وضو خانے پہ میرا نام لکھا تھا، یہ وضو خانہ فلاں بندے نے بنوایا، یہ دسترخوان فلاں بندہ چلا رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا وہ جن کے لیے تو کرتا رہا دنیا میں تو اجر لے چکا۔ اس کائنات میں اس سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا ہو اور قرآن کا علم سکھانے والا ہو۔ سیدنا عثمان سے حدیث ہے نا صحیح بخاری میں، تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تینوں بہترین نیکیاں جہنم میں جانے کا سبب بن گئی، کیونکہ کس کے لیے ہوئی؟ مخلوق کے لیے۔ تو شرک جہنم میں لے جائے گا، یہ بھی ایک درجے کا شرک ہے، لیکن یہ ریاکاری ہے، یہ شرک اکبر نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی یاد رکھیں، بعض لوگ اس میں انزائٹی کا شکار ہو کے نا وہمی ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام، بعض اوقات کوئی شخص ہمارے نیک کام پہ ہماری تعریف کرتا ہے، یہ دین کا تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے یہ آپ نا پرچی پہ لکھ کے اپنی جیب میں رکھیں، شیطان تاکہ آپ کو یہاں نہ ورگلائے، کیونکہ اکثر لوگ دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں اور داڑھی جی لوگ پھر نیک کہن گے تو دل اچ خیال آئے گا واہ واہ واہ، نماز مسجد تا نہیں پڑھتا، لوگ کہن گے 5 وقت نماز پڑھتا ہے، واہ واہ واہ، تسی یعنی صحابہ تو بڑا تہاڈا تقوی ہو گیا ہے۔ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہماری یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں کسی اچھے عمل پر، لیکن کبھی کو ہماری تعریف کر دیتا ہے اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے۔ ظاہر تعریف کس کو اچھی نہیں لگے گی؟ اللہ کو اچھی لگتی ہے، تو مخلوق کو نہیں اچھی لگے گی؟ اللہ کو بھی اپنی تعریف سے خوشی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ مؤمن کے لیے دنیا میں انعام ہے۔ سبحان اللہ، اگر وہ خواہش نہیں رکھتا، یہ شرط ہے، تو تعریف اگر کوئی کسی کی کر دیتا ہے اور اس کی خواہش نہیں تھی تعریف کروانے کی، تو یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے انعام ہے اس کے لیے، بشرطے کہ وہ آپ کے فرقے کا ہو۔ وہ مسئلہ ہر جگہ موجود ہے، ذہن رکھنا۔ وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کا ارادہ کرتا ہے تو جبرائیل کو کہتا ہے اعلان کر دے فرشتوں میں، پھر فرشتے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر مخلوق میں اعلان ہوتا ہے، مخلوق محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دیکھو نا داتا صاحب نو سارے یاد کرتے ہیں، داتا صاحب نو ہی کرتے ہیں، گرو نانک نو کوئی نہیں یاد کرتا، کرتارپور والے بابے نو تے کوئی نہیں یاد کرتا، انہوں تو تسی بھی بنا کے 8 ارب روپے دی جگہ دے دیتی ہے۔
مان لو پھر ولی. اور جس کی پبلسٹی ہو جائے, یہ آج کی ڈیٹ میں کون ڈیفائن کرے گا؟ اس طرح تعریف کرنے سے کوئی ولی اللہ بن جائے گا؟ اس طرح نہیں ہوتا. تو نبی علیہ السلام کا کہنا ہے لوگ محبت کریں گے, لوگ یعنی جو سینس والے لوگ ہیں, لوگوں کو تو نہیں. لوگ تو کہتے ہیں نچ کے مرشد بنایا سی بلے شاہ نے. ہاں, وہ میرا بھائی کہتے ایک دن مجھے ایک سکھ کہنے لگا بلے شاہ ساڈے نے. انہیں کہا بھائی لے جو تواڈے ہی نے, سانو نہیں چاہیے. ہاں ساڈے نے. ہاں وہ بھی مانتے ہیں ان کو. پنجا صاحب آپ چلے جائے ٹیکسلا, مسلمان بھی جاتے ہیں, سکھ بھی جاتے ہیں. اس طرح کسی کی مشہوری سے نہیں ہوتا. اور اگر آپ یہ مانتے ہیں تو سر پھر ہمارے اتنے سبسکرائبر ہیں کہ اتنے آپ کے بزرگوں کی قبروں پہ لوگ تو نہیں آتے ہیں, تو مان لو سانو پھر ولی اللہ. ہاں سانو نہیں نہ منتے تے اپنے بھی نہ سانو منواؤ. اسی نہ سانو منو نہ اسی تواڈے بننے نے. بس ٹھیک ہے, برابر دی گیم کھیلیں گے, پچ نہیں کھودنی, آخرت وچ فیصلہ ہوئے گا انشاءاللہ.